صاحب کو بتاؤں نا, انجینئر صاحب کو پتہ ہے موقف کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں. اب میں نہیں کہہ رہا کہ انجینئر صاحب صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, میں تو ان کو اس طرح سے کوئی مستند مناظر بھی نہیں مانتا ہوں نا, میں تو ویسے کہہ رہا ہوں جو ان کا موقف وہ بتا رہا ہوں. ان کا موقف یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ میرے بارے میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ چاروں مسالک کے جو مناظر علماء ہیں, جو بڑے بڑے مجتہد لیول کے علماء ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں جی مجھے ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح کسی زمانے میں نعوذ باللہ قادیانی فتنہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا قادیانی کے مقابلے میں نعوذ باللہ, اگرچہ وہ کہتے ہیں میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا, یہ تو مجھ پہ بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں چاروں فرقے, لیکن کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے ان کی جڑیں لا کے رکھ دی ہیں, ان کے سارے نوجوان میرے پاس آ گئے ہیں. تو شیعوں کا نہیں معلوم بھائی کس شیعہ عالم نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے؟ کون کس شیعہ بڑے عالم نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے؟ میں نے مجھے تو نہیں معلوم. شیعہ علماء اس کا نام بھی نہیں جانتے, شیعہ علماء اس کا نام بھی نہیں جانتے بھائی. یہ انٹرنیٹ میں مشہور ہے, اس کے جو چینل ہیں وہ جیلم وغیرہ میں کچھ نوجوان پاکستان میں شیعہ علماء اس کو کہاں جانتے ہیں؟ جو شیعہ علماء آپ کے پاکستان میں اس سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں, جو آپ کے پاکستان میں جو شیعہ علماء ہیں وہ ان سے سلام دعا ہوتی ہے, وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بھائی میں فلاں عالم کے ان کے ساتھ جا کے ویڈیو بنا لیتا ہے, خود کلپ بنا لیتا ہے جو مشہور علماء ہیں مجھے تو. اور یہ بڑے پاکستان کے جو عالم دین, یہ بڑے علماء کہاں ہیں؟ یہ شہنشاہ نقوی کوئی عالم ہے, یا مثلا وہ جواد نقوی کوئی عالم ہے, وہ یا وہ امین شہیدی, ان لوگوں کو الف بے آتی ہے, ان کو اپنے مذہب کا نہیں معلوم. میں یہی تو کہتا ہوں ہمیشہ کہ سب سے خوش قسمت آپ لوگ جماعت عمریہ کہ شیعہ آپ کو ایسے شیعہ علماء ملے ہیں کہ ان کو اپنے مذہب کا الف بے بھی نہیں آتا. آپ کہتے ہیں نا سب مذاہب کے علماء نے کہا کہ سب سے بڑا فتنہ ہے, اور بھائی کب کس شیعہ عالم نے اس کو جانتا ہے؟ جو آپ کے ہاں پاکستان میں مشہور شیعہ معممین ہیں, علماء ہیں, وہ تو علماء کی گنتی حقیقت میں دیکھیں علماء کی گنتی میں بھی نہیں آتے, ہو ان کو کچھ الف بے تک مشکل سے آتا ہے بیچاروں کو, لیکن وہ مشہور ہیں کیونکہ کوئی اور ہے ہی نہیں پاکستان میں, تو یہ شعر بنے پھر رہے ہیں. ساجد نقوی وغیرہ, ان کو کیا آتا ہے ساجد نقوی؟ کوئی کسی نے اس کا علمی اثر کچھ دیکھا ہے؟ کوئی تقریر کچھ دکھائے اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ ایسے مفت میں پیسوں کے ذریعے, سیاست کے ذریعے, بھائی ایران کی نوکری کرتے کرتے یا قائد ملت جعفریہ بنے, یہ کوئی اپنی لیاقت سے تھوڑی بنے ہیں یہ لوگ, ان کو آتا کیا؟ تو اس کے باوجود یہ کب انہوں نے کہا, چلو مان لیتے ہیں بڑے علماء, کب انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے؟ بہرحال ان باتوں کو چھوڑ دیں بھائی. میں نے کہا نا آپ کے یہ جملے, مستری صاحب کے یہ جملے, ہم انجینئر محمد علی مرزا, محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے یہ جملے توہین ہے ہمارے قول کے لیے, گالی ہے. اس سے بہتر ہے کہ ذرا جاؤ امام بیان کی گالی دے دو. اس طرح نہ بولو کہ میں سب سے بڑا ہوں, سب علماء مل کر کسی کی تعیین کریں تاکہ وہ مجھ سے مناظرہ کریں. اس طرح اپنے آپ کو بڑا کر کے دوسروں کو چھوٹا نہ بناؤ بھائی. یہ گالی کے مترادف ہے, آؤ امام بیان کی گالی دے دو, ختم بات. اگر واقعا تم ہمیں انسان سمجھتے ہو بھائی, تجھے کیا آتا ہے بھائی, تو سب لوگ بھی یہ بھی جانتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو اپنے علم پہ اعتماد ہوتا, یہ گفتگو کر لیتا کسی شیعہ یا غیر شیعہ سے, سب کو پتہ, وہ کوئی دھوکہ بھی نہیں, فریب بھی نہیں کھاتا نا. وہ صرف فریب آپ اور انجینئر صاحب, یہ آپ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے حقیقت کہانی کیا ہے. اور ہم اس بات کے مصر نہیں ہیں. ایک بات میں عرض کروں کہ مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں ان سے بات کروں, مجھے بالکل خواہش ہی نہیں ہے, بالکل کوئی تمنا ہی نہیں میں ان سے بات کروں. یہ کوئی میرے لیے کوئی نہ اعزاز کی بات ہے نہ کوئی بڑی بات ہے میرے لیے کہ میں ان سے بات, لیکن کیونکہ آپ نے ادھر آیا نا, فلان عالم کو چیلنج دے دو, فلان عالم کو چیلنج دے دو. میں نے آپ کے حکم پر, آپ سید ہیں, شاہ جی ہیں, محترم ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے سر کے تاج ہیں, آپ کے حکم پر میں, آپ مزید 10 کا لسٹ لے کے ان کو بھی میں دے دوں گا آپ کے حکم پر, جب ان سب کا دیتے ہیں. لیکن آپ کا جو دوست ہے, جو یار ہے, اور انہوں نے مجھے خود چیلنج کیا تھا اپنے ویب سائٹ پہ, اپنے اس پہ, جب میں نے کہا کہ وہ کیوں بھاگ جاتا ہے پھر چیلنج, میں نے اس کا صرف یاد دلایا تھا, وہ نہیں آنا چاہتا, کوئی بات نہیں. لیکن آپ یہاں پر سب لوگوں کو یاد ہے کہ پچھلے ہفتے آپ یہاں سے گئے تھے کہ انجینئر صاحب آئیں گے, یا علی مدد پہ مناظرہ کریں گے. اب آپ بھول گئے اور کہتے ہیں روحانی صاحب آئیں گے. نہیں, یہ سر آپ کو میرا خیال ہے تھوڑی سی غلط فہمی ہو رہی ہے. ایسی تو بات میں بالکل کر ہی نہیں سکتا تھا نا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ تو ان کی شرط یہ ہے کہ جی کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جو مرکزی قائد مانا جائے نا ہر مسئلے کی. ان کا یہ موقف ہے, میں نہیں کہہ رہا صحیح ہے غلط ہے. آپ مجھے بتاؤ ابھی شیعہ اور غیر شیعہ عقائد کے گفتگو میں, مناظرات میں, محاورات میں, استدلالات میں مرکزی کردار کس کا ہے شیعوں کی جانب سے؟ مرکز کون ہے؟ شہنشاہ نقوی ہے ابھی فی الحال. ساجد نقوی صاحب مرکزی قائد ہے نا؟ نہیں, سیاسی طور پر وہ مرکزی قائد ہے, لیکن اس علمی مسائل میں جہاں تک باہمی اختلاف کا تعلق ہے مذاہب کے درمیان, علمی اختلاف ہے, کون ہے مرکزی کردار؟ میں ہوں یا شہنشاہ نقوی ہے یا جواد نقوی ہے یا امین شہیدی ہے یا ساجد نقوی ہے؟ مجھے بتاؤ. نہیں, وہ تو مناظرے میں تو آپ کی ہے, اسی طرح سب دنیا جانتی ہے. یہ صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں ہے, ایران میں بھی یہی ہے, عرب میں بھی یہ, انگلش سب یہی جانتے ہیں.
کہ سب سے آگے میں ہوں، سب مجھ جیسا شیعہ دنیا میں، یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے، نہ کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، کیونکہ شیعہ علماء نے اپنے مدارس کی اور اپنے طالب علموں کی وہ تہس نہس کر دی کہ شیعہ علماء میں کوئی ہے نہیں اس طرح کی کہ باتیں کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں تک مرکزی کردار کی بات ہو رہی ہے، مرکزی کردار یہ ہے، ساجد نقوی نہیں ہے، میں ہوں مرکزی کردار۔ وہ جی ہاں، اگر کوئی الیکشن لڑنا ہو، الیکشن اگر لڑنا ہو بھائی، ووٹ دلانا ہو، سیاسی اس کی بات سے کوئی ووٹ بھی نہیں دیتا۔ ساجد نقوی کے فتوے سے اس کی سیاسی اتنا اثر رسوخ بھی نہیں ہے عوام میں۔ ہاں اگر مثلا پارٹیز وغیرہ میں کوئی کانفرنس کرانا ہو تو ساجد نقوی کو بلاؤ، اللہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ساجد نقوی کی۔ مزید بولیں بھائی صاحب۔ اچھا ابھی سر یہ جو آج آپ نے جو لیکچر دیا نا، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی اچھا ایک بلکہ پہلے چیز کلیئر کر دیں، یہ جو علامہ اپنا یہ ہیں ابو ابراہیم علی روحانی صاحب، ان کو پھر کیا میں پیغام آپ کا جائے گا کہ یہ کیا طریقہ کار اڈاپٹ کریں؟ منتظر ہیں، تشریف لائیں، جب تشریف لائیں سرانکوں پر۔ نہیں علیحدہ سے وقت دیں گے یا نارمل روٹین میں کیسے جائیں گے؟ دیکھیں بھائی ابھی آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں نا، اور بھی علماء لاتے ہیں، ہم 8-9 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں، 7 گھنٹے کا، اس میں ٹائم دے دیں گے ان کو بات کرنے کی۔ اگر یا وہ شیعہ پروگرام میں آنا چاہتا ہے، جب شیعوں کے لیے پروگرام رکھیں گے شیعہ کالرز کے لیے، اس میں آ جائے، لیکن ہم اس کو عالم دین نہیں مانتے، یہ آپ کو بتا دیں، وہ ایک عام آدمی ہے، علماء کا نقل اتارتا ہے، دعویٰ بھی نہیں ہے، ہاں وہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی اس لحاظ سے، جی ہاں اس کو الف بے بھی نہیں ہے۔ جی سر مزید بولیں، کیسا ہے علی الحسن صاحب؟ وعلیکم السلام وبرکاتہ سر، خیریت سے ہیں آپ حضور؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت۔ سر اللہ پاک کا بہت شکر ہے سر، الحمدللہ رب العالمین، بہت اللہ کا فضل ہے، کرم ہے ہر لحاظ سے سر، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سردیاں شروع ہو گئی آپ کے پنڈی میں یا نہیں؟ ابھی موسم اتنا ٹھنڈ نہیں ہے سر، کوئی خاص تو نہیں ہے ابھی، تو بس کسی حد تک آپ کہہ سکتے بہتر ہو گیا ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ راولپنڈی میں تو ایسا تو خاص نہیں ہے۔ صحیح ہے، صحیح، گرمیاں ختم ہو گئی ہیں اور ابھی اتنا موسم سرد نہیں ہوا ہے، یعنی موسم کچھ خوشگوار ہے، بہترین۔ جی سر ہم آپ کی خدمت میں بہت ماشاءاللہ جی، بہت بہترین، جی بسم اللہ، جزاک اللہ سر۔ اچھا سر، آج آپ کا زیادہ ٹائم انشاءاللہ نہیں لوں گا میں، باقی لوگوں کو موقع دیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک سوال ہے جو میں پچھلے ہفتے بھی کرنا چاہ رہا تھا، پھر کوئی تھوڑی سی فیملی کمٹمنٹ تھی تو میں حاضر نہیں ہو سکا۔ صحیح سر آپ اگر کائنڈلی نوٹ فرما لینا تاکہ آپ کو پھر وہ تھوڑا سا یاد رہ جائے کہ میں جو گزارش کروں گا۔ جی جی بسم اللہ۔ سر ایک جو بنیادی ترین سوال ہے نا، امامت منصوص من اللہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، یہ عقیدہ بنیادی ترین ہے نا جی، اور اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت تو چلو اس کے منکر ہیں، امامت منصوص من اللہ، تمام ہی فرقے اہل سنت کے منکر ہیں اس کے، جی، لیکن اہل تشیع کے اندر بھی اس پہ شدید اختلاف ہے، اور اگر یہ اتنا ہی متواتر عقیدہ ہوتا، اس اعتقاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہوتی تو اول تو اختلاف نہ ہوتا کہ ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام کے جو سگے بچے ہیں کہ جن کی سیادت پر، جن کی فضیلت پر، جن کے علم پر اور جن کی پرورش ائمہ اہل بیت سے ہونے پر کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ یہ ان کی نعوذ باللہ اولاد نہیں ہے یا انہوں نے ان سے پرورش نہیں پائی، تو ان کو جب امامت منصوص من اللہ کا علم نہیں ہے۔ اس میں کچھ ایگزامپلز کوٹ کروں گا، آپ کائنڈلی نوٹ کر لیجئے گا، اس پہ فردن آپ اپنا کلام فرما دیجئے گا۔ جی، سب سے پہلے تو سر اہل تشیع کا ایک بہت قدیم فرقہ ہے کسانیہ، جس کی نسبت دی جاتی ہے حضرت کسانیہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امام مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی یہ ڈائریکٹ حضرت مولا علی علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے ہیں سر، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ہیں یہ، تو ان سے باقاعدہ ایک پورا فرقہ منسوب ہے جس کے ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کا ڈبل مسئلہ ہے، نہ صرف یہ کہ یہ حضرت امام علی بن ابی طالب کے بیٹے محمد بن حنفیہ کو امام مانتے تھے، خالی امام نہیں تھے مانتے، انہوں نے ان کی موت کو بھی تسلیم نہیں کیا، ان کی وفات کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور یہ عقیدہ کیا کہ یہ امام مہدی امام غیب ہی یہی ہیں۔ ایک تو یہ نوٹ کریں، یعنی یہ دونوں عقیدے جو ہے نا وہ اس سے مشکوک اس طرح ہو رہے ہیں کہ اہل تشیع میں اتنے سٹارٹ میں ہی امام کے بیٹے سے منسوب ہو گیا کہ وہ امام مہدی ہیں اور امام وہ ہیں، جبکہ اہل تشیع جو ہیں مین سٹریم وہ ان کو نہ امام مان رہے ہیں نہ امام مہدی مان رہے ہیں۔ میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا ہے کہ کیسانیہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کے جو فرزند ہیں ان میں سے کوئی کیسانی رہا ہو۔ کیسان جو تھا سب سے بڑا جو کیسانی تھا تاریخ میں وہ مختار ہے، مختار کیسانی تھا،
اور مختار وہ محمد حنفیہ کا ساتھی تھا اور اس کو امام مانتا تھا، اور اس مختار کا ایک غلام تھا جس کا سپہ سالار بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام کیسان تھا۔ تو بعض تواریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس نے مختار کو یہ بتایا اور اس نے اس مذہب کی پرچار کی۔ تو یہ بات آپ کا کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے فرزند جو ہیں، اب خود محمد حنفیہ جو ہے ہمارے نزدیک اس مذہب کا قائل نہیں تھا۔ خود محمد حنفیہ میں ہمارے پاس احادیث روایات ہیں کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے امامت کے قائل تھے۔ اب جن لوگوں نے جو لوگ کیسانی بنے تھے نا، آپ کا مقدمہ جو ہے کچھ دقیق نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے اولاد جن کی انہوں نے پرورش کی ہے وہ کیسانی بنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس بات کو نہیں مانتے، اس میں میرے پاس اس بات کی شواہد نہیں ہیں۔ کیسانی کچھ لوگ تھے، اب وہ کیسانی کون تھے؟ کیسانی وہی تھے میرے محترم بھائی کہ مختار اور مختار کے جو ساتھی تھے کوفے والے، کچھ کیسانی بنے تھے، وہ بھی منقرض ہو گئے، ختم ہو گئے، اسی زمانے میں ختم ہو گئے۔ تو اب کہ ائمہ علیہ السلام کے اولاد میں سے اگر کوئی رہا ہو تو یہ غیر معروف، غیر مشہور ہے، یعنی شاید محمد حنفیہ کے اپنے صاحبزادے اس طرح اس وادی میں رہے ہوں، مجھے زیادہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ان کے فرزند رہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ رہے ہوں، لیکن مجھے کہ ائمہ علیہ السلام کے اولاد کے جہاں تک تعلق ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان میں سے کوئی کیسانی رہا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کی وفات کے بعد یہ فرقہ پیدا ہوا ہے؟ نہیں، ان کے زمانے میں تھا یہ ان کے، دیکھیں مجھے اب اس کا مجھے دقیق علم نہیں، ان کے زمانے میں یہ فرقہ اس کو کیسانیہ کہتے بھی تھے یا نہیں کہتے تھے۔ یہ تھا کہ مختار کے اس کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، مختار کا محمد حنفیہ کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، اور مختار کو علماء نے کہا کہ وہ کیسانی تھا۔ ہمارے کتب میں علماء نے واضح طور پہ کہا کہ مختار کیسانی تھا، اور مختار یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے امامت نہیں مانتا تھا، یہ تو واضح بات ہے، یہ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مختار شیعہ تھا۔ یہ لوگ جو بیوقوفی سے کہتے ہیں کہ مختار شیعہ تھا، ان کے پاس دلیل نہیں ہے کہ مختار شیعہ تھا۔ مختار ابو بکر عمر کو بھی مانتا تھا اور وہ کیسانی تھا۔ تو لگتا یہی ہے کہ وہ محمد حنفیہ کی حیات میں یہ فرقہ تھا، محمد حنفیہ کی حیات میں کچھ لوگ اس بات کو مانتے تھے۔ اب اس کی زیادہ تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں وہ یہی ہیں کہ محمد حنفیہ اپنی حیات میں وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے امامت کے قائل تھے۔